مسیح خدا میں آپ سب کو سلام۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح یہی میری دعا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے آج ہم ایک بار پھر اپنی تعلیم و تربیت کے لیے سیکھیں گے گلیتیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 21 آیت سے 2 3 4 آیات ہم دیکھیں گے کہاں تک ہم جا سکتے ہیں۔ کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ مجھ سے کہو، 21 آیت میں، چوتھے باب کی 21 آیت میں، گلیتیوں، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ سوالیہ نشان۔ کہ آپ شریعت کے ہی ماتحت ہونا چاہتے ہیں، یعنی لا، شریعت کا مطلب لا یعنی قانون۔ ابتدا میں باغ عدن میں خداوند نے اس درمیان میں 2 درخت لگائے، ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت یعنی شریعت کا درخت یعنی لا کا، قانون کا درخت، اور دوسرا حیات کا درخت یعنی فضل کا درخت یا مسیح کا درخت۔ اور نیک و بد کی پہچان کے درخت سے خدا نے کہا اس میں سے نہیں کھانا۔ یہ اسی شریعت کی بات کی جا رہی ہے۔ مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ جس کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، جس میں رہنا چاہتے ہو، جس کو پسند کرتے ہو، یا تم کہتے ہو کہ ہم شریعت تو ہے ہمارے پاس، یا یہ وہ 10 کمانڈمنٹس یا وہ 613 قانون تو ہمارے لیے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اس بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے اور ایک سارا سے، ٹھیک ہے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے۔ میں نے سارا کہا لیکن ایک آزادی کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک لونڈی یعنی غلام، لونڈیاں غلام ہوتی ہیں، اور اس کی بیوی جو سارا تھی اس کو آزاد کہا گیا۔ ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے، 23ویں آیت، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے ہوا۔ خدا نے سارا سے، ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تجھے اولاد دوں گا، اور اس بات کو کئی سال گزر گئے، 24 25 سال گزر گئے، اور سارا نے یہ مشورہ دیا ابراہیم کو کہ خدا نے بیٹے کا وعدہ کیا ہے، لیکن کیا وہ مجھ سے ہی ہوگا؟ ایسی تو بات نہیں ہوئی۔ تو سارا اپنی لونڈی ابراہیم کو دیتی ہے تاکہ اس سے وہ اولاد پیدا کرے، اور ابراہیم اس سے اولاد پیدا کر دیتا ہے، اس لیے جس کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کہا گیا کہ ایک جو بیٹا ہے وہ وعدے کے سبب سے ہوا، یعنی بعد میں ابراہیم کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا۔ سارا کو بھی خدا نے حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا ہوا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کی عمر تقریباً کوئی 90 برس کی تھی، ابراہیم کی عمر تقریباً 100 برس کی تھی، 99 پلس۔ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن خدا نے دیا ان کو بیٹا، اس لیے کہا گیا کہ وہ وعدے کے سبب سے ہوا، اور دوسرا بیٹا جسمانی طور پر۔ تو 23ویں آیت میں لکھا ہے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، ان باتوں میں ایک مثال پائی جاتی ہے، ایک ایگزامپل پائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایسی افراتفری میں یا جلد بازی میں یا بس ہو رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، اور جو کچھ اس وقت بھی ہوا اور جو کچھ آج بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ آنے والے دور میں بھی ہوگا، اس کا تسلسل، اس کا کام، اس کا طریقہ کار، اس کی ایک وجہ ہے۔ بغیر وجہ کے، بغیر مقصد کے کوئی کام ہوتا نہیں۔ بائبل تو ہمیں یہ سکھا رہی ہے۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں۔ یہ عورتیں یعنی سارا اور لونڈی، یہ 2 عہد ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمارے پاس 2 عہد ہیں۔ 1 منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ آیا۔ سشیل، ڈینیل، ویلکم بیٹا جی، گاڈ بلیس یو۔ اور ہمارے پاس شیزا ڈینیل بھی ہیں آج، ویلکم بیٹا۔ اور ہمارے ساتھ شازیہ ہیں، انیتا ڈینیل بھی ہیں ہمارے ساتھ، اسکال بھی ہیں، تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو آل۔ تو ہم بائبل مقدس میں سیکھ رہے ہیں کہ شریعت کو بائبل مقدس میں اور
عہد کو بائبل مقدس میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ عورتیں سارہ اور ہاجرہ جو کہ لانڈی تھی، ان دونوں کو تشبیہ دی گئی ہے، ان دونوں کی اگزامپل دی گئی ہے کہ دونوں عہد ہیں، جیسے بائبل مقدس میں ہمارے پاس دو عہد ہیں، نیا عہد اور پرانا عہد۔ اس میں لکھا ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو عہد ہیں، ایک کوہ سینا کا، کوہ سینا کا کون سا عہد؟ جہاں پر موسیٰ کو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے، ٹھیک ہے، لکھا ہے ایک کوہ سینا کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو عہد ہے اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ غلام۔ میں نہیں کہہ رہا، بائبل میں لکھا ہے، اپنی بائبل میں خود پڑھیے گا، غلطیہ اس کا 4 باب اور اس کی 21 آیت سے ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ میں 24ویں آیت میں ہوں، 24ویں آیت میں ہوں، 24 اور 25 آیت پڑھ رہا ہوں۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو عہد ہیں، ایک کوہ سینا کا، کوہ سینا پر وہ پہاڑ جس پر موسیٰ کو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے، ایک کوہ سینا کا، کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے۔ اس عہد کو ہاجرہ کہا گیا، ابراہیم کی لونڈی کہا گیا۔ اس عہد کو، ان 10 کمانڈمنٹس کو، اس عہد کو، اس پرانے عہد کو، اس شریعت کو لونڈی کہا گیا بائبل کے اندر۔ اور ہاجرہ عرب کا کوئی غلامی پیدا ہوتا ہے، 25ویں عہد، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے۔ کوہ سینہ بیسیکلی عرب کے علاقے میں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ہاجرہ جو ہے وہ عرب کا کوہ سینہ ہے، اسرائیل کا نہیں، عرب کا۔ اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، یعنی وہاں سے سوال اٹھا اور اس کا جواب کیا دیا گیا؟ موجودہ یروشلم۔ یعنی آپ عرب کی بھی سلامتی مانگیں اور اسرائیل کی بھی سلامتی مانگیں، مطلب کنفیوزڈ ہمارے کرسچن لوگ یا ہمارے چرچ کے جو لیڈرز ہیں کیوں نہیں بتاتے، کیوں نہیں سمجھاتے، یا لوگ ہی سمجھنا نہیں چاہتے، یا آدھا تیتر آدھا بٹیر دونوں ہی لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ نو آئیڈیا۔ بہن زیٹا نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بہن، گاڈ بلیس یو۔ اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینہ اور موجودہ یروشلم اس کا جواب، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہیں۔ عرب کا کوہ سینہ آج تک اپنے لڑکوں، اپنی اولاد سمیت کیا ہے؟ غلامی میں ہے۔ 26ویں آیت، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ عالم بالا کی یروشلم، یروشلم اسرائیل ہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانج تو جس کی اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد زدہ سے ناواقف ہے، آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بےکس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ 28ویں آیت قابل غور، پس اے بھائیو اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں۔ پس اے بھائیو، ہم، آپ، میں، ہم سب اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ اب بھی شریعت والوں میں اور گریس والوں میں تو میں ہوتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ۔ یہاں جو لوگ زیادہ مذہبی بنتے ہیں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں، ایک سوچ۔ کچھ دن پہلے میں ایسے یوٹیوب پہ یا اس طرح فیس بک پہ میسیج دیتا ہوں، جو پاکستان میں تھا تو چرچز ظاہر کرتا تھا، یہاں پہ اتنے ایشین چرچز ظاہر نہیں، اسپیشلی جہاں میں رہتا ہوں وہاں نہیں ہے۔ ایک دو ہے انگلش چرچز ہیں، وہاں میں گیا ہوں، بار بار تو نہیں جا سکتا کسی کی چرچ۔ تو یہاں میں جس ایریا میں ہوں، آؤٹ اسکرٹ ہے، کافی شہر سے تھوڑا دور ہیں ہم لوگ، کنٹری سائڈ پہ۔ تو پچھلے دنوں ہم لوگ انڈیانا گئے تھے، وہاں پہ ایشین چرچ تھا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں وہاں گیا۔ تو ایک دو لوگوں نے مجھ سے بات کی کہ جب آپ چرچ میں کھڑے ہو کے کلام سنا رہے تھے تو وہ ایک الگ ہی لگ رہا تھا، کیونکہ چرچ تو پھر چرچ ہوتا ہے، اور یہ آئی اپریشیٹ، میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، جیزس کرائسٹ یسوع مسیح نے ہیکل میں کتنی بار میسج دیا؟ چرچ میں 2 3 4 بس۔ جب وہاں پہ سیاست ہوئی اس پر، جب وہاں پر
یسوع نے کہا کہ نوشتہ پورا ہوا. جب یسوع نے کہا کہ مجھ میں اور باپ میں کوئی فرق نہیں، جب یسوع نے کہا کہ میں ہی ہوں شریعت، جب یسوع نے کہا کہ میں ہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے، تو اس پر پتھر برسائے گئے. اس کے شاگردوں نے اس کو وہاں سے نکالا. اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح نے کہاں پر جا کر جو ہے وہ منادی کی؟ جنگلوں میں، بیابان میں، چرچ سے باہر. اور جو بھی اس کے فالوورز تھے وہ چرچ سے باہر ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا چرچ نہیں جانا چاہیے، میں خود چرچ جاتا ہوں، میں چرچ کی عزت کرتا ہوں، میں خود خدا کا اتنا سا چھوٹا سا خادم ہوں. بٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یو آر دا چرچ. آپ خود مسیح کی ہیکل ہیں، آپ میں مسیح بسا ہوا ہے. کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس چیز کو مخصوص کیا جاتا ہے، پاک ٹھہرایا جاتا ہے، اور وہاں پر ملتے ہیں، ایک گیدرنگ ہوتی ہے جسے ہم چرچ کہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. بٹ اس بات کو کبھی مت بھولیے گا، کبھی مت اس چیز کو ڈینائل پہ لے کے جائے گا کہ آپ خود چلتے پھرتے خدا کے چرچ ہیں. آپ خود خدا کی ہیکل ہے جس میں خدا بسا ہوا ہے. بائبل میں سے ڈھیروں ورسز میں نکال کے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں، اور یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے. سو سیلیبریٹ کیا کریں اس چیز کو ہی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو موقع نہیں ملتا کہیں جانے کا، جانا چاہیے چرچ. لیکن اگر نہیں موقع ملتا تو آپ خود ہی چرچ ہیں خدا کا. اینی وے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ پس ہے بھائیو ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے. مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ بائبل مقدس کیا کہہ رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ سوالیہ نشان 30ویں آیت میں 4 باب کی غلطیوں، یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے. لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، یعنی شریعت کو اور اس کی اولاد جو آپ کی زندگی میں پیدا ہوئی اس کو نکال دے. یعنی اس شریعت کو، اس لا کو جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور اس سے جو بھی فائدہ ہے، نقصان، جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں، آپ اس کو نکال دیں. مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا. ہرگز وارث نہ ہوگا. پس ہے بھائیو ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں. جانیے، پہچانیے، سمجھیے اس بات کو کہ آپ کون ہیں. کیا آپ غلام ہیں؟ کیا آپ ہاجرہ کی اولاد ہیں یا وعدے کے فرزند ہیں؟ کیا اسحاق سے آپ کی نسبت جاتی ہے یا اسماعیل سے جاتی؟ کیا مسیح کے فالوور ہیں یا شریعت کے فالوور ہیں؟ کیا اس قربانی کے سبب سے آپ پاک، صاف، راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، یا آپ خود ہی کچھ کریں گے؟ یا جس طرح لوگ ایک ملک میں جاتے ہیں اور اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں اور وہاں طواف کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی آپ کا سلسلہ ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، پانی کا بپتسمہ لیں گے، پھر اس طرح سے جا کے یروشلم کا، یا وہ جو ایجپٹ جاتے ہیں لوگ دور سے دوربین سے دیکھ کے کچھ چکر لگائیں گے اور پھر آپ کے گناہ معاف ہوں گے؟ یا آپ کا ایسا کوئی چکر ہے کہ کوئی پادری یا کوئی خادم آئے گا اور وہ ٹچ ایسا کچھ کرے گا یا پانی چھڑکے گا، دعائیں کرے گا، پھر آپ کے گناہ معاف ہوں گے؟ یا آپ کا ایسا کوئی سلسلہ ہے کہ آپ 10 دیگیں بنائیں گے اور غریبوں میں بانٹیں گے اور کسی کے سر پہ پیسے واریں گے اور کچھ، مطلب کیا کریں گے؟ کس طرح سے گناہ معاف ہوں گے؟ سو ٹرائی ٹو بی انڈرسٹینڈ. آپ کے گناہ آپ کی پیدائش سے پہلے، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے اٹھا لیے ہوئے ہیں. نہ صرف آپ کے بلکہ ساری دنیا کے. اس بات کو سمجھیں، جانیں کہ آپ کون ہیں، جانیں کہ آج سے 2000 سال پہلے ہوا کیا اور آپ اس کے بینیفیشری ہیں. سو اس بات کو سیلیبریٹ کریں، اس بات کا شکر کریں، اور اپنی وہ زندگی جو آج تک شاید آپ نہیں جان سکے یا پہچان سکے، اس کو جانیں، اپنی حقیقت کو
آپ کے ارد گرد آس پاس کے لوگ آپ کو بتائیں گے آپ کون ہیں، کیونکہ وہ شاید آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، آ، کس طرح کا آدمی ہوں میں۔ آپ کے گھر والے ہی آپ کو بتا دیں گے، لیکن اس بات کا آپ یقین نہ رکھیں، نہ ہی اس بات پہ آپ ٹرسٹ کریں۔ خدا ان کے کلام پر ٹرسٹ کریں، خدا ان کا کلام آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، خدا کا پاک روح آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ باقی یہ سب جو لوگ آپ کے بارے میں اگر رائے رکھتے ہیں، یا آپ خود اپنے بارے میں اگر کوئی رائے رکھتے ہیں، تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ آپ کو ہرٹ کرتی ہیں وہ باتیں، اگر کوئی آپ کا جان پہچان والا رشتہ دار، بہن بھائی، میاں بیوی ایک دوسرے کو وہ ہرٹ کرتی ہیں آپ کو باتیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی کوئی وجود نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میرے نزدیک اور واقعی میں جو حقیقت ہے وہ خدا کا پاک کلام، اور خدا کا پاک کلام آپ کے بارے میں کیا گواہی دے رہا ہے، یعنی روح القدس آپ کے بارے میں کیا گواہی دے رہا ہے، وہ درست ہے۔ تو یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کلام مقدس میں کہ کوئی نبی اپنے شہر میں عزت نہیں پاتا، نبی اپنے شہر میں عزت نہیں پاتا، نبی۔ تو کوئی آدمی اپنے گھر میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا کہاں عزت پائے گا؟ وہ مطلب یہ فیکٹ ہے، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ تو ان چیزوں پر جو آپ کے آس پڑوس یا گھر کے اندر یا رشتہ دار یا کوئی اور کوئی آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، فورگیٹ اٹ، چھوڑ دیں اس کو۔ خدا کے کلام پر اعتبار کریں اور یقین رکھیں کہ خدا کے نزدیک آپ بہت قیمتی، بہت اہم ہیں، اور آپ کے بارے میں اور آپ کے لیے جو خدا کے پلانز ہیں وہ بہت خوبصورت ہے، آپ کی سوچ سے بڑھ کر، آپ کی سوچ سمجھ اور آپ کے پلان سے بڑھ کر۔ سو لوگوں کی باتیں سن کر یا خود ہی اپنے بارے میں انسان کی نالج ہی کیا ہے؟ جو آدمی جو سوری جو آپ سنتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، بس یہ نالج ہے۔ جو آدمی جتنا آپ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے، جو جتنا پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، یہ جو بھی پڑھتا ہے، کتنا وہ دیکھتا ہے، کتنا وہ گھما ہوا ہے، کتنا اس نے سنا ہوا ہے، بس یہ نالج، یہ وزڈم، یہ باہر سے آپ کے جو اندر آئی ہے۔ کسی نے 10 باتیں سنی ہوئی ہیں، کسی نے 100 سنی ہوئی ہیں، کسی نے 1000 سنی ہیں، کسی نے لاکھ سنی ہیں، جتنا آپ نے سنی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، بس وہ اسی دائرے کے اندر آپ کی وزڈم گھومتی ہے بس۔ تو کوئی شخص آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اتنا ہی جتنا اس نے سیکھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے۔ کوئی شخص کتنا بول رہا ہے یا آپ اپنے بارے میں، اتنا سا لمیٹڈ سا۔ لیکن یہ خدا کا کلام جو ہے، یہ پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے، یعنی خدا نے لکھا۔ خدا کی سوچ انسان کی سوچ سے بہت بلند و بالا ہے۔ جو جو خدا آپ کے بارے میں سوچ رکھتا ہے، جو قلم بند کرتا ہے اس کلام کے اندر، میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ایک میٹرک پاس آدمی یا انٹر پاس یا جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے یا آئی ٹی وائی ٹی کچھ بھی کیا ہو، یہ نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے سوچ کو ڈائیورٹ مت کریں، اپنی سوچ کو بہکنے مت دیں ادھر ادھر کے لوگوں کی یا لوگوں کی زبانوں کے اوپر، اور خدا کے کلام پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنی حیثیت کو، اپنے وجود کو، اپنی اہمیت کو جانیے، اور اس بات کو کہ خدا نے آپ کو اس دنیا میں جو وقت دیا ہے، جو عمر دی ہے، کم زیادہ جو بھی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوشن ڈالے، کچھ نہ کچھ ضرور کرے۔ کچھ کیا میں نہیں بتا سکتا، نہ ہی میں لیڈر ہوں اور نہ ہی میرے پاس اتنی وزڈم ہے۔ آپ دعا میں ٹھہرے، دیکھیں خداوند کیا چاہتا ہے آپ سے۔ کوئی ایک کام ضرور، ایٹ لیسٹ ایک کام ضرور کیجیے گا۔ باقی بچے تو جانور بھی پال دیتے ہیں، سب پالتے ہیں، چڑیے، پرندے، جانور، درندے، سب پال دیتے ہیں، بچے تو سبھی پال دیتے ہیں۔
کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہی پالنے ہی ہماری عبادت ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی، لیکن کچھ ایک ایسا ضرور کیجیے گا کہ ہاں سب آئے اس دنیا میں، سب نے جانا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو یاد رکھا جائے. گاڈ بلیس یو آل، لو یو آل. اگلے سنڈے ملتے ہیں. بینزیٹا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور سریا صابر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ جی آپ لوگوں نے جنہوں نے مجھے جوائن کیا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. اگلے سنڈے ملتے ہیں.